بات یہ کہنے کی بات ہے، یہ ایکسکیوزز سے بہت بڑا پرابلم ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں، ریئل پرابلم سے بڑا پرابلم ایکسکیوز ہوتا ہے. جو ایکسکیوز جو ہوتا ہے نا، وہ ریئل پرابلم سے بڑا پرابلم ہے. آدمی سوچتا نہیں ہے، آدمی محسوس نہیں کرتا ہے، سیلف ریفلیکشن نہیں کرتا ہے، اس کے اندر پرسنل گروتھ نہیں ہوتی ہے. جو اس کی گروتھ ہے نا، وہ اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، مطلب وہ وہیں پہ سڑتا رہتا ہے. مطلب کیوں؟ کیونکہ اس کے بہانوں کی وجہ سے. جو ایکسکیوزز وہ اپنے آپ کو دیتا ہے نا، یہ ایکسکیوزز کی وجہ سے، بائی دا وے میں آپ کو بات بتا دوں، یہ بہانوں سے دوسرے لوگ اس طرح سے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں نا دھوکا، کہ لوگوں کو دھوکا دے رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے. اپنے آپ کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں میں ایسے شخص کی جو ویلیو ہوتی ہے نا، جو بہانے باز انسان ہوتا ہے نا، اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی لوگوں کی نظروں میں نہیں ہوتی ہے، لوگ اس کو ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے فیک ایکسکیوز، لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں. تو مطلب ایسی چیز سے لوگوں کی نظروں میں تو کوئی اچھا بنتا نہیں، خود کے اپنے آپ کو تو یقیناً بیوقوف بنا کے رکھتا ہے. ایک انسان اگر ریالٹی میں سست ہے تو فیس کرے نا، میں سست ہوں، مجھ سے ہو گئی کمی، میں سست ہوں، مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. آج میرا دن چلا گیا سستی میں انشاءاللہ کل کوشش کروں گا. یہ ہوا نا جذبہ. آنےسٹ رہو نا، ایماندار رہو. سست ہو تو سست ہو، اپنے آپ کو ایکسکیوز کیوں بناتے ہو؟ مارکیٹ ہی خراب ہے، بول رہی ہے نا مارکیٹ ہی خراب ہے. ایک دن سستی میں گیا نا، اب دیکھو کتنے دن جائیں گے. اب دیکھو کتنے دن جائیں گے اس ایک غلط بہانے کی وجہ سے. بہانے جھوٹ ہوتے ہیں. جو بہانے ہوتے ہیں نا، وہ غلط بات ہوتی ہے. بہانوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہانوں سے نقصان ہوتا ہے کہ ہاں کل کروں گا. ارے کیا کل کروں گا؟ کرنا ہے آج کرو. کیونکہ کوئی کل، جب تک آپ ایک دن نہیں سوچیں گے کہ میں آج کروں، تب تک وہ دن بدلنے والا نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے نہیں ہے سوائے وہ جو خود کوشش کرے. سورۃ النجم کی آیت ہے کہ جو تم کوشش کرو گے وہ ملے گا، جو کوشش کرو گے وہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی رکھا ہے معاملہ. اللہ چاہتا تو ایسے ہی بارش آ سکتی تھی، بادل کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے گر کے رزق مل جاتا تھا. خود آپ، میں نہیں، مریم علیہ السلام جب پیڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پریگننٹ ہے، تو اس وقت پر انہیں یہ حکم ملا، وہ حزی الیکی بجذع النخلہ، کہ ہلاؤ اپنی طرف اس پیڑ کے تنے کو، تو ساق کے تلے کی رطبن جنین، کہ تر و تازہ کھجور گر پڑیں گے آپ کے پاس. مطلب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کھجور اوپر دے سکتا ہے تو نیچے بھی تو دے سکتا تھا. لیکن انہیں کہا گیا کہ نہیں، آپ پیڑ کے تنے کو ہلاؤ، یعنی کہ کوشش کرو. ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی کچھ آیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے کھجور جو ہے نا، جو آپ کا رزق ہے نا، وہ آیا ہوا ہے پیڑ کے اوپر ہے، آپ تنے کو ہلا ہی نہیں رہے ہو. آپ سست انسان ہو. آپ، میں، ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم اپنی اس کمی کو پوری نہیں کر رہے ہیں. اور یہ پوری نہ کرنے میں ایک بہت بڑی بنیادی وجہ بہانے ہیں. بہانے بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان کی گروتھ نہیں ہوتی. اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جب انسان بہانے بناتا ہے نا، کہیں تو اس کو اندر پتا ہوتا ہے کہ میں بہانے بنا رہا ہوں. اس کی وجہ سے اس کی خود کی نظروں میں اس کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. سیلف اسٹیم جو ہوتی ہے نا، سیلف امیج جو ہوتی ہے نا، وہ کم ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے آگے اپنے اندر اس کمی کا احساس اس کے اندر ہوتا ہے، ایک اس کے اندر سے انفیریورٹی پیدا ہونے لگتی ہے. اور کیا ہوتا ہے فائنلی؟ زندگی کا ٹوٹل دیکھو تو زندگی کے ٹوٹل میں بہانوں کی وجہ سے اس کا اچیومنٹ جو ہے کم ہو جاتا ہے نا. مطلب جو ایک انسان کیا کیا اچیومنٹ کر سکتا تھا پازیٹیوٹی کے ساتھ، اللہ پہ توکل رکھو، اللہ سے امید رکھو، آگے بڑھو، کوشش کرو، رزلٹ دینے والا اللہ ہے، تم کوشش کرو، صحیح انداز سے سب چیز دیکھ لو، آگے بڑھو، کوشش کرو، اللہ دینے والا ہے. اب یہ ٹوٹل اچیومنٹ جو زندگی میں آنا تھا، وہ اچیومنٹ نہیں آ رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے نا، اندر اندر سٹریس پیدا ہوتا ہے، اندر اندر انگزائٹی پیدا ہوتی ہے. کیونکہ یہ ڈاجنگ جو کرتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک سینس ہوتا ہے کہ جو پرابلمز ہے وہ تو سالو نہیں ہو رہے ہیں، جو کرنا تھا وہ تو کر نہیں رہا ہے. تو اس کی وجہ سے اندر اندر ایک سٹریس پیدا ہوتا ہے. پروفیشنل لائف میں ایک انسان کیا کر سکتا ہے، بزنس میں کیا کیا کر سکتا ہے، وہ سب چیزوں میں فیلئر ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب آدمی بہانے باز بنتا ہے نا، ہر جگہ پہ بہانے ہوتے ہیں. فیملی ریلیشنز میں بہانے، بیوی شوہر کے معاملے میں بہانے، بچوں کے ساتھ بہانے، رشتہ دار کے ساتھ بہانے. جب بہانے باز بننے کی عادت بن جاتی ہے نا، تو ہر جگہ پہ آدمی بہانے باز بن جاتا ہے. اور ایسے بہانے باز لوگوں کے ریلیشن شپس بہت سٹرینڈ ہو جاتے ہیں. وہ ریلیشنز میں فرسٹریشن ہونے لگتا ہے، لوگ مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ ہونے لگتے ہیں. لوگوں کے نزدیک ایک چیز ہوتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. مطلب کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹیبل ہو. بہانے بنا کر کے، ایکسکیوز بنا کر کے سلپ آؤٹ کرنے کی عادت مت بناؤ، اس سے پرابلم ہوتے ہیں. سیکھنے کی اپارچونٹی جو تھی وہ بہانوں کے پیچھے گم ہو جاتی ہے. بہانوں کے پیچھے بزدلی چھپی ہوئی ہوتی ہے، بہانوں کے پیچھے سستی چھپی ہوئی ہوتی ہے. یہ میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے بہانوں کے تعلق سے کہا. میرا مقصد صرف یہی ہے کہ جو رزق اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے، جو ہو سکتا ہے پیڑ کے اوپر آیا ہوا ہے، حاصل کرو. بہانے بند کرو. آج 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 کام کرو گے تم، کل کی بات نہیں کرنا. کل کی بات بہانا ہے، کل بہانا ہے. یہ ورڈ کل بہانا ہے. آج ہے کام، آج کرنا ہے. آج